بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 230 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہی رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے، واقوم قیلا، اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جو ہے وہ رات کی عبادت کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا فرمایا، پہلی آیت جو ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قول ثقیل القاء کریں گے، یعنی اس کے بعد آپ پر پے در پے قرآن نازل کریں گے، جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، اور اپنی عظمت اور کیفیات کے اعتبار سے بہت باری ہے۔ جو انسانی قوا ہیں وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو، وہ اس قوت کی بنا پر ہی اس کا تحمل کرتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ نزول وحی کی کیفیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گراں گزرا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری بھی وحی کے بوجھ سے جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی، وہ بوجھ اس کا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھا، تو اسی وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی، یعنی اتنا جو ہے وہ بوجھ ہوتا تھا، اتنی سخت اور اتنی ثقیل چیز تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی طرح صحیحین کی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب وحی کی کیفیت دور ہوتی ہے تو میں اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی جو ہے وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں کلام لے کر آتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ آگے فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو زیر کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ نفس پر یہ بہت باری گزرتا ہے، بہت ہی شاق گزرتا ہے، اس سے نیند میں، آرام میں بہت خلل آتا ہے، اور جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ آرام کروں، نیند کروں، یہ خواہشات جو ہیں وہ اس کی پامال ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز کی خوبی اس میں بیان کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، کہ تہجد کی نماز کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس وقت دل اور زبان ایک ہو جاتے ہیں، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، جبکہ دن میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دن میں ویسے بھی جو ہے وہ مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے، انسان جو ہے وہ انسان کا دماغ کہیں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے۔ رات میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، اس وقت سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بالکل ہی انسان فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔
جو تہجد کا وقت ہے اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر نزول کرنے اور اپنے بندوں پر جو ہے وہ خاص عنایت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے بندوں پر خصوصی عنایت اور فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت جو ہوتا ہے یہ خاص روحانی برکات کا حامل ہے، اس میں بڑی ہی برکات ہوتی ہیں، لہذا عبادات، مناجات، ذکر اور تسبیح اور اس طرح دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رات کے اس حصے میں عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارے رب جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اسی طرح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر ٹھیک اس گھڑی میں کوئی مسلمان اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بے شک دن میں جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان کی جو ہے وہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں اور دن میں وہ جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ دن کی مصروفیت میں سے ایک تبلیغ دین بھی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، اسلام کی تلقین کرنی ہے، تربیت کا معاملہ ہے۔ اس لیے قیام اللیل کے علاوہ بھی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن جو رات کا وقت ہے، جو تہجد کا وقت ہے، وہ خاص وقت ہے، اس کے اندر انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، خالی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا کرنے میں بڑا ہی مزہ ہے اور بڑی ہی روحانی برکات کا حامل وہ وقت ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کر لو، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تم کو بھی دے گا۔ پرندے صبح جو ہے وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو دن بھر کی جو ہماری طرح طرح کی مصروفیات ہیں، ہم جو اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ملازمتوں میں مصروف رہتے ہیں، اور رات کو ہم بالکل ہی جو ہے وہ بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں، دن بھر کی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے تسبیح اور تحمید کے ذریعے سے، لیکن رات کا جو وقت ہے اس کا بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات پر اگر ہم توکل کر لیں تو ہماری یہ دن کی جو مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی یاد آ سکتی ہے، ہمیں اس کے لیے وقت مل سکتا ہے۔ ہم اپنا سارا کچھ جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، سب کچھ جو ہے وہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دن رات کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم بالکل ہی غافل ہیں۔ تو رات کا جو تہجد ہے، یہ جو رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کی جو ہے وہ نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا کوئی، جس طرح دن میں ہوتا ہے، تو اس وقت تلاوت اور دعا جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے اور حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا دن کے وقت یہ فوائد کم ملتے ہیں۔ اس لیے رات کی نماز جو ہے، تہجد کی نماز جو ہے، قیام اللیل جو ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ رات کا وقت جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ فارغ البالی کا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ جو رات کا وقت ہے وہ زیادہ مشقت والا ہے، اس پر نفس پر اس سے جو ہے وہ نفس پر دباؤ پڑتا ہے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف جو ہے وہ بظاہر دنیاوی تکلیف ہے،
لیکن اس میں نفس کا ہی فائدہ ہے، اور اس کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی ساری تکالیف دور ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر اندر سے اور جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے ان بالا خانوں کو تیار فرمایا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس لیے جو ہے وہ قیام اللیل کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، عمدہ طریقے سے بات ادا ہونے کے لیے یہ خوب عمدہ ہے۔ رات کا اٹھنا جو ہے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، تو چونکہ اس وقت سناٹا ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی آوازیں نہیں آتی، اس لیے عبادت کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک دل لگتا ہے، خوب دل لگتا ہے، دل اور زبان دونوں موافق ہوتے ہیں، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرات بھی جو ہے وہ مزہ دیتی ہے، دعا بھی جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ رات کا قیام یہ بڑی ہی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی لذت نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا قُرْآنًا، یہ قولاً سے مصنف فرماتے ہیں کہ قرآن مراد ہے، بے شک ہم تم پر ایک باری کلام یعنی کہ قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ ثقیلا باری، مہیباً او شدیداً لما فیہ من التکالیف، یعنی جو باروب کلام ہوگا یا شدید کلام ہوگا، اس لیے کہ اس میں احکام تکلیفیہ ہیں، یعنی اس کے اندر وہ جو کلام نازل ہوگا تم پر، یا جو ہے وہ کلام ہوگا اس کے اندر روب ہوگا، باروب کلام ہوگا، یا پھر شدید کلام ہوگا، یعنی اس کے اندر جو احکام ہیں وہ احکام تکلیفیہ ہیں۔ اس لیے پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اب تم پر کلام نازل ہو رہا ہے وہ بڑا ہی بھاری کلام ہے، تو اس لیے جو ہے وہ راتوں کو قیام کیجئے، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک راتوں کا جاگنا، ان ناشئۃ اللیل، بے شک سونے کے بعد اٹھنا، القیام بعد النوم، رات کا قیام جو ہے یعنی سو کر اٹھنا جو ہے، ہی اشد وطئا، یہ نہایت مؤثر ہے، موافقۃ السمع للقلب علی تفاہم القرآن، یعنی یہ جو سو کر اٹھنا ہے، سونے کے بعد رات کو اٹھنا ہے، یہ قرآن فہمی کے لیے دل اور کان کی موافقت کی وجہ سے جو ہے وہ وطن نہایت مؤثر ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ دل اور کان موافق ہوتے ہیں، یعنی انسان کو باہر سے کوئی چیز آواز سنائی نہیں دیتی، شور شرابہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے دل اور کان کی موافقت کی وجہ سے یہ قرآن فہمی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مؤثر وقت ہے رات کا اٹھنا۔ القیام بعد النوم، نوم کے بعد، نیند کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ بہت ہی مؤثر وقت ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا أَبْيَنُ قَوْلًا، اور بات کو خوب واضح اور صاف کرنے والا ہے، أَبْيَنُ قَوْلًا یعنی خوب واضح کرنے والا ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کو دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی دل میں آپ دین کی تبلیغ میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اچھے کاموں کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، تلقین کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ تربیت میں مصروف ہوتے ہیں، تو دن کے وقت میں آپ کو بہت شغل رہتا ہے۔ تصرفاً فی اشغالک لا تفرغ فیہ لتلاوت القرآن، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کی فرصت نہیں ہوتی، یعنی ان کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کو قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے جو ہے وہ رات کا تہجد کا جو وقت ہے اس میں قیام کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اس لیے کہ اب جو اس کے بعد آپ پر کلام نازل ہونے والا ہے وہ قولا ثقیلا، بھاری کلام ہے اور باروب کلام ہے،
تو جس کے اندر احکام تکلیفیہ ہیں، اس لیے اب جو ہے وہ آپ کو تلاوت کرنی چاہیے تہجد کے وقت میں، اور تہجد کا وقت چونکہ دل اور کان کی موافقت کی وجہ سے مؤثر وقت ہوتا ہے، بات جو ہے وہ بالکل خوب واضح ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے اس وقت میں، اس لیے جو ہے وہ تہجد کی نماز آپ کو پڑھنی چاہیے، اور یا تہجد کی نماز پڑھیں، رات کو قیام کریں اور اس کے اندر قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قولا ثقیلا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، وَأَقْوَمُ قِیلَ کی تفسیر ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔